الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خیر من عمله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں آقا ایک انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ رب العالمین نے ہم پر اپنا کرم اور اپنا فضل اور اپنا احسان کیا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرمائیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے، جن کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے رب العالمین انہی کو یہ مہینہ نصیب کرتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے آنے سے 2 ماہ پہلے اس ماہ کی آمد کی دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے، جس میں بارہا یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان، کہ مولا کریم ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ اور ہمارے سلف صالحین کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ شروع سے وہ لوگ پہلے 6 ماہ تک رمضان کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مولا ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنی نصیب فرما دے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو پھر اگلے 6 ماہ تک اس میں جو اعمال کیے ہوتے تھے ان کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اس پر شکر ادا کیا کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ رمضان کی بہاریں دیکھنی نصیب فرما دی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا تلقین فرمائی ہے کہ ہم اس پورا دن، آج کا دن ہمیں کم از کم اپنی زبان پر شکر کے کلمات رکھنے چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ان الفاظ سے شکر ادا کر لیں، یا اپنے پاس جو الفاظ آپ کی اپنی زبان میں کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرما دی۔ تو جتنا شکر، یہ اللہ کا ایک قانون بھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ شکر ایک ایسا جملہ ہے جو نعمتیں کھینچنے کا مقناطیس بھی جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کو انسان شکر کے ذریعے سے کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اور انسان جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو دھکا دیتا ہے، پیچھے کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اللہ کا سب سے پہلے اس بات پر شکر ادا کرنا، اور آج کا پورا دن اسی شکر کے کلمات کے اندر گزاریں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھنی نصیب فرمائی۔ اور ایک دعا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس رمضان المبارک کے حوالے سے تلقین فرمائی، وہ دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم الرمضان لی وسلمہ لی متقبلا، کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہمیں یہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اس مہینے کو ہماری صحت ہوگی، تندرستی ہوگی تو ہم اس کی نعمتوں کو، ہم اس کے جو انوارات ہیں ان کو پورے احسن طریقے سے اپنے دامن میں سمیٹ پائیں گے۔ صحت تندرستی کی دعا اس مہینے کے اندر اپنے اللہ سے مانگنا کہ اللہم سلمنی لرمضان، کہ ہمارے لیے اس رمضان کو سلامتی کا ذریعہ بنا، صحت تندرستی اور عافیت کے ساتھ خیر کا ذریعہ ہمارے لیے بنا۔ اور پھر دوسری دعا جو اس کے اندر کی کہ اس کی ہر گھڑی کو ہمارے لیے صحیح سالم بنا،
اور ہمارے لیے اس کے سارے اعمال کو مقبول بنا کے ہمارا ہر عمل جو ہم اس مہینے میں کریں مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور اگر ہمارا عمل قبول ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا عمل بھی ہے بہت بڑا ہے، جس طرح کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اس کا عمل اتنا بڑا نہیں لیکن اس کی نیت اس عمل کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ عمل اچھا بن جاتا ہے، اور اگر اس کی نیت بری ہے تو وہ اس کی نیت اس عمل کو بھی برا بنا دیتی. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باہر نکلا، قحط پڑا ہوا تھا، بھوک کا عالم تھا، افلاس کا عالم تھا، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا. باہر نکلا، دیکھا بہت بڑا ریت کا ٹیلا نظر آیا. فوراً دل میں آیا، ہائے کاش میرے پاس اتنا غلہ ہوتا، میں غریبوں کے اندر بانٹ دیتا. لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے یہ سارا غلہ میں غریبوں کے اندر خیرات کر دیتا. تو وقت کے جو نبی تھے اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ جا کر اپنے اس امتی کو بتا دیجئے کہ تجھے اللہ نے اتنا غلہ میری راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیا. نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اس لیے کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ عمل اچھا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا وہ عمل برا ہے. اگرچہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے لیکن اگر اس کی نماز کے اندر ریاکاری کی نیت آ گئی، دکھاوے کی نیت آ گئی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس نے اللہ کی تسبیح و تحمید کی ہے، اگرچہ اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، درود پاک پڑھا ہے، لیکن جب اس نے یہ نماز کے اندر بھی یہ دکھاوا کیا ہے، ریاکاری کی ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے. اور اگرچہ چھوٹا سا عمل ہے، کسی کتے کو پانی پلانے کا عمل ہی ہے، لیکن اس کے اندر نیت درست ہے کہ میں اللہ کی مخلوق پر رحم کر رہا ہوں، اللہ کو وہ چھوٹا سا عمل بھی اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی عمل کی سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کی تصحیح کرنی ہے. بخاری شریف کی بھی جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ کیا ہے، جو اس کے اندر امام بخاری لے کے آئے ہیں، وہ بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل اچھا ہے، اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا عمل برباد ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، فرمایا اس نے شرک کیا. من صلی یرائی، پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، فرمایا اس نے فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کیا ہے. اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من صام یرائی، اور جس نے روزہ رکھا لیکن روزے کے اندر بھی اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے یار بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑے روزے رکھتا ہے. اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ بھی فرمایا فقد اشرک. من صام یرائی، جس نے روزہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے، یہ اس کے لیے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچا کر، دکھلاوے سے بچا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس عمل کا بدلہ ہم نے صرف اپنے مالک سے لینا ہے، لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لینا، اور نہ ہی کوئی ہمیں کوئی بدلہ دے سکتا ہے. ہم نے تو اپنے مالک سے لینا ہے جو بڑا قدردان ہے اور اپنے بندوں کی نیکیوں کی بھی قدر کرتا ہے، اپنے بندے کے چھوٹے سے عمل کی بھی قدر کرتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے صحت اور عافیت کا، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کے اندر ہمیں پوری رحمتوں کو اپنے دامن میں اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی ہر گھڑی کی ہمیں اللہ رب العزت قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. مولا کریم ہمارے اعمال کو
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے والے اعمال سے محفوظ فرما، اخلاص عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت نصیب فرما، کامل محبت نصیب فرما، آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم